بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو علم باری تعالیٰ کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ علم الہی کے بارے میں 3 مقامات پر گفتگو ہوگی۔ خداوند منان کے فضل و کرم سے ان میں سے 2 مقامات کے بارے میں گفتگو ہو چکی، ابھی تیسرا مقام رہتا ہے۔ پروردگار عالم کو اپنی ذات کا علم ہے۔ 2، پروردگار عالم کو تمام اشیاء ما سوائے ذات کا علم ہے قبل الایجاد، اس کا بیان بھی گزر چکا۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ خداوند منان کو اشیاء کا علم ہے ان کے ایجاد کرنے کے بعد بھی۔ جب خداوند منان نے اس عالم کو خلق کیا تو تخلیق کے بعد بھی خدا کو ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ اس تیسرے مقام کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک نقطہ آپ سمجھیں۔ دیکھیں، ایک علم خدا کی بحث ہم کرتے ہیں مقام ذات میں، کہ خداوند متعال مقام ذات میں اپنا علم بھی رکھتا ہے اور تمام اشیاء کا علم بھی رکھتا ہے، اور اس نقطے کو ثابت کیا گیا اس کے ذریعے سے کہ خدا تمام چیزوں کے لیے علت ہے، اور علم بالعلت علم بالمسبب یا معلول ہے۔ جب اس کو اپنی ذات کا علم ہے، یعنی اپنی حیثیت علیت کا علم ہے، تو قہراً ما سوی اللہ جتنے بھی ہیں ان کا علم مقام ذات میں مطرح ہے۔ دوسری مرتبہ علم کو ہم بیان کرتے ہیں مقام فعل میں۔ دیکھیں، مقام فعل کے اندر علم کو سمجھنے کے لیے ایک تنظیر اور مثال کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو تمام اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے، کس طریقے سے؟ علم حصولی، ان کی صور ذہنیہ آپ کے ذہن میں آتی ہیں، مختلف چیزوں کی صورتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، وہ چیزیں آپ کے لیے معلوم ہو جاتی ہیں۔ مثلا مجھے اس کتاب کا علم ہے اس صورت کے ذریعے سے جو میرے اندر موجود ہے، اس کتاب کی صورت میرے ذہن میں، لہذا مجھے اس کتاب کا علم ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً تمام اشیاء کا جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حصولی ہوتا ہے اور صور ذہنیہ کے ذریعے سے ہے۔ لیکن بذات خود ان صور ذہنیہ کا علم مجھے کیسے ہے؟ یعنی مجھے کتاب کا علم ہے، کتاب کی صورت میرے ذہن میں ہے، لیکن بذات خود اس صورت کا مجھے علم ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ آیا وہ علم حصولی ہے؟ نہ، وہ علم حصولی نہیں ہے، بلکہ صورت بذات خود میرے نفس کے اندر حضور رکھتی ہے، اس کا مجھے علم حضوری ہے۔ صورت کا وجود عین علم عالم ہے، خود عالم کے پاس جو صورت ذہنیہ موجود ہے، یعنی عالم کو اس کا علم ہے۔ اگر اس مثال پر آپ توجہ کریں تو میں شیخ اشراق کی ایک عبارت کو بیان کروں کہ جس کو یہاں پر تبیین کر رہے ہیں۔ شیخ اشراق کہتے ہیں صفحات الاعیان عند اللہ
کصفحات الاذہان عندنا، خدا کے سامنے یہ عالم اس طریقے سے حضور رکھتا ہے جیسے ذہن کے صفحات اور صور ذہنیہ میرے پاس حاضر ہوتی ہے۔ مجھے اپنے صفحات ذہنیہ اور صور ذہنیہ کا علم حضوری ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کو اس پوری کائنات کا علم حضوری ہے۔ البتہ یہ علم ابھی ہم مقام فعل کی بات کر رہے ہیں کہ ہر موجود اس اعتبار سے کہ موجود ہے، مخلوق خدا ہے، معلول خدا ہے، خدا علت تامہ ہے، خدا خالق ہے، اور اپنے مقام پر ثابت ہوا ہے کہ معلول کی علت کے ساتھ نسبت وہی نسبت ہے جو معنی حرفی کی معنی اسمی کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی معلول علت کی نسبت سے ربط محض ہے۔ علت ہے جو اس کے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے، اگر علت نہ ہو تو معلول تباہ ہو جاتا ہے۔ معلول فقر محض ہے، معلول معنی حرفی ہے۔ ہم لوگوں کو ادبیات میں پڑھاتے ہیں نا، حرف کا معنی غیر مستقل ہے، یعنی اسم اور فعل نہ ہو تو اصلاً حرف کا معنی ہی نہیں ہے، کیونکہ معنی غیر مستقل ہے۔ حرف کے معنی کا قوام معنی اسمی اور معنی فعلی کے ذریعے سے ہے۔ اسی طریقے سے معلول بھی معنی حرفی کی طرح ہے، معلول کا وجود بھی غیر مستقل ہے، اس کا اصلاً استقلال نہیں ہے۔ معلول کا استقلال اپنی علت کے ذریعے سے، اگر علت نہ ہو تو یہ معلول ختم ہو جائے، اصلاً اس کا وجود متصور نہیں ہے۔ جب علت و معلول کے بارے میں ہماری یہ نگاہ ہے تو پوری کائنات معلول خدا ہے، اور معلول قائم بالعلت ہوتا ہے۔ جب معلول قائم بالعلت ہے تو علت کے سامنے حضور رکھتا ہے، غائب نہیں ہے اسے۔ عین وجود معلول حضرت حق کے سامنے حضور رکھتا ہے، عین وجود معلول خدا کے سامنے حضور رکھتا ہے۔ پس یہ جو معلول ہے ایک جہت سے موجود ہے اور ایک جہت سے معلوم خدا ہے، اور یہی علم فعلی حق ہے، یعنی یہ جو معلول ہے وہ علت سے غائب نہیں ہے، علت کے سامنے حضور رکھتا ہے، کیونکہ ربط محض ہے۔ جب ربط محض ہے تو علت کے سامنے حضور رکھتا ہے، لہذا خداوند متعال کو معلول کا مقام فعل میں بھی علم ہے، اور یہی معنی ہے اس چیز کا کہ خداوند متعال کو اشیاء کا تخلیق کے بعد بھی علم ہے، کیونکہ معلول ہے، معلول علت کے سامنے حاضر ہے۔ عیناً اسی طریقے سے جیسے میری صور ذہنیہ میرے نفس کے سامنے حضور رکھتی ہیں، اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے سامنے حضور رکھتا ہے۔ اسے علم فعلی خدا کہتے ہیں۔ پس خدا کے علم کے دو مرتبے ہوئے، ایک مقام ذات میں علم ہے کہ جس کو ہم نے قبل الایجاد کے عنوان سے بیان کیا، ایک خود یہ جو مخلوق ہے معلول ہے، معلول علت کے سامنے حاضر ہوتا ہے، پس ہر موجود خدا کے سامنے حاضر ہے، لہذا خدا کو اشیاء کی تخلیق کے بعد بھی ان کا علم ہے۔ اچھا، اس وضاحت کے ساتھ ایک اور مطلب بھی حل ہو گیا
کہ ابھی تخلیق کے بعد ابھی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے علم فعلی خدا کے بارے میں ہے. یہی فعل خدا بھی ہے، یہی علم خدا بھی ہے. کوئی بندہ کہے کہ خدا کو جزئیات کا علم ہے یا نہیں ہے، کوئی بندہ آ کر کہے ممکن ہے کہ نہ خدا کو جزئیات کا علم نہیں ہے، کیونکہ یہ موجودات تو متغیر ہوتے رہتے ہیں، موجودات کے اندر تو تغیر ہے. اگر خدا کو اس کا علم ہوگا تو لازم آئے گا خدا کے علم میں بھی تغیر آئے، اور خدا کی ذات میں تغیر نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب بھی بالکل روشن ہو گیا. عزیز من، اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں علم فعلی خدا کی. اگر فعل خدا میں تبدیلی آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس فعل کے اعتبار سے علم فعلی بھی تبدیل ہو رہا ہے. اصلاً علم فعلی اسی فعل سے عبارت ہے، فعل کے اندر تبدیلی میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تبدیل ہوتا رہا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. ہاں، جو چیز محال ہے وہ یہ ہے کہ مقام ذات میں تبدل آئے، مقام ذات کے اندر تبدیلی آئے، مقام ذات کے اندر تو تبدیلی نہیں ہے. یہاں پر علم فعلی کی بحث ہو رہی ہے. علم فعلی میں اگر تبدیلی آ جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. کہ اس کو پھر بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ مطلب اصل یہی ہے. بلکہ ایک اور مطلب کی جانب بھی اشارہ کر دوں. بعض حضرات کہتے ہیں خدا کو جزئیات کا علم نہیں ہے، کیونکہ جزئیات کو علم حاصل کرنے کے لیے اعضاء و جوارح کی ضرورت ہے. آپ دیکھنے والی چیز کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو علم ہوگا، سننے والی چیزوں کو کانوں کے ذریعے سے سنیں گے تو آپ کو علم ہوگا. خدا کو تو اعضاء و جوارح نہیں ہے، پس جزئیات کا علم نہیں ہے. تو اس کا جواب بھی بالکل روشن ہے. کس نے کہا کہ ہم لوگ اگر اعضاء و جوارح کے محتاج ہیں تو خدا کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے ان اعضاء و جوارح کی ضرورت ہے؟ نہ، خداوند متعال ہر چیز سے باخبر ہے اعضاء و جواہر کے بغیر. اعضاء و جواہر کی اس کے پاس، اعضاء و جوارح کی اس کے پاس کوئی محتاجی نہیں ہے. یہ اصل مطلب ہے. عبارت کو دیکھیں، علمہ سبحانہ بالاشیاء بعد ایجادہا، کہ یہاں سے علم فعلی خدا کی بحث ہو رہی ہے. خداوند متعال عالم ہے اشیاء کا ان کے ایجاد کرنے کے بعد بھی. کہ یہاں سے استاد سبحانی وہی ملا صدرہ کے امکان فکری کو بیان کر رہے ہیں. ان کل ممکن معلول فی تحقق ہی للہ سبحانہ، ہر ممکن اپنے وجود میں اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے اور معلول ہے. وَلَيْسَ لِلْمَعْلُولِيَّةِ مَعْنًى سِوَى تَعَلُّقِ وُجُودِ الْمَعْلُولِ بِعِلَّتِهِ وَقِيَامِهِ بِهَا قِيَامًا كَقِيَامِ الْمَعْنَى الْحَرْفِيِّ بِالْمَعْنَى الْإِسْمِي. فرماتے ہیں کہ معلولیت کا کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ معلول کا وجود متعلق ہے علت کے، معلول کا وجود قائم ہے علت سے. اس طریقے کا قیام جیسے معنی حرفی معنی اسمی کے ساتھ قائم ہوتی ہے. فَكَمَا أَنَّ الْمَعْنَى الْحَرْفِي بِكُلِّ شُؤُونِهِ قَائِمٌ بِالْمَعْنَى الْإِسْمِي، جس طریقے سے معنی حرفی اپنی تمام خصوصیات میں معنی اسمی کے ذریعے سے قائم ہے، فَهَكَذَا الْمَعْلُولُ قَائِمٌ بِعِلَّتِهِ الْمُفِيزَةِ لِوُجُودِهِ، اسی طریقے سے معلول بھی قائم ہے اپنی علت کے ساتھ کہ جو اس کے وجود کا افاضہ کرنے والی ہے. وَمَا هَذَا شَأْنُهُ لا یکون خارجا عن وجود علتہ، کہ یہ نہایت عمیق عبارت ہے کہ جس کی شأنیت یہ ہے کہ وہ متقوم ہے علت کے ذریعے سے،
تو پھر وہ خارج نہیں ہوگا علت کے وجود کے حیطے سے، اس کے احاطے سے باہر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ الخروج عن حیطتہ، علت کے احاطے سے معلول کے وجود کا خارج ہونا یلازم الاستقلال، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر مستقل ہے علت سے ہٹ کر۔ وَهُوَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ كَوْنِهِ مُمْكِنًا، اور یہ بات اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ وہ ممکن الوجود ہے، کہ یہ وہی امکان فکری ہے جو فلسفے میں پڑھتے ہیں کہ ممکن ربط محض ہے، فقر محض ہے۔ فلازم الوقوع فی حیطتہ، آغا جان یہ جو معلول اپنی علت کے احاطے میں واقع ہے اس کا لازمہ کیا ہے؟ فلازم الوقوع فی حیطتہ وعدم الخروج عنہا کون الاشیاء کلھا حاضرۃ لدی ذاتہ، جب تمام ممکنات خداوند متعال اور واجب الوجود کے احاطے میں ہے، اس کے احاطے سے خارج نہیں ہے، تو پس تمام اشیاء خدا کے پاس حضور رکھتی ہیں۔ والحضور هو العلم، اور حضور وہی علم کا نام ہے۔ لما عرفت من ان العلم عبارۃ عن حضور المعلوم لدى العالم، کیونکہ آپ نے جان لیا کہ علم وہی عبارت ہے اس بات سے کہ معلوم عالم کے پاس حضور رکھتا ہے۔ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ، خوب معلولیت کے اس رشتے کو بیان کرنے کے بعد، معلولیت کے اس معنی کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان العالم کما ہوا فعلہ، عالم جس طریقے سے فعل خدا ہے، فَكَذَلِكَ عِلْمُهُ سُبْحَانَهُ، اسی طریقے سے علم حق بھی ہے، یہی وجود بھی ہے اور یہی علم حق بھی ہے۔ وَعَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيب، مثال کے طور پر مطلب کو ذہن کے قریب لانے کے لیے، لاحظ الصور الذہنیہ، اپنے صور ذہنیہ کو ملاحظہ کرو، التی تخلقها النفس، ان ذہنی صورتوں کو آپ کا ذہن خلق کرتا ہے، فی وعاء الذہن، ذہن کے ظرف کے اندر، فہی فعل النفس، پس یہ صور ذہنیہ انسان کے نفس کا فعل ہے، وفی نفس الوقت علمها، در عین حال کہ اسی وقت یہ علم نفس بھی ہے، علم انسان بھی ہے، فعل انسان بھی ہے، علم انسان بھی ہے۔ ولا تحتاج النفس فی العلم بتلک الصور الی صور انسانیت، نفس انسانی ان صور کے علم کے لیے محتاج نہیں ہے پھر اور صورتوں کا، صورت ذہنیہ کسی اور صورت سے معلوم نہیں ہوتی، اگر ایسے ہو تو تسلسل لازم آئے گا، ذہنی صورت کا علم دوسری ذہنی صورت کے ذریعے سے، پھر اس کا علم دوسری کے ذریعے سے، پھر اس کا علم تیسری کے ذریعے، اس کا علم چوتھی کے ذریعے، وَحَلُمَّ مَجَرًا تسلسل لازم آئے گا۔ وَكَمَا أَنَّ النَّفْسَ مُحِيطَةٌ بِتِلْكَ الصُّوَرِ، جس طریقے سے انسان کا نفس ان صور ذہنیہ پر احاطہ رکھتا ہے، وَهِيَ قَائِمَةٌ بِفَاعِلِهَا وَخَالِقِهَا، یہ صورتیں فاعل صور کے جو نفس ہے، خالق صور جو نفس ہے اس کے ساتھ قائم ہے۔ فَهَكَذَا الْعَالَمُ دَقِيقُهُ وَجَلِيلُهُ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ، اسی طریقے سے یہ پورا عالم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دقیق ہو یا عظیم ہو، سارے کا سارا خدا کی مخلوق ہے، قائم باللہ، خدا کے ساتھ قائم ہے، وَهُوَ مُحِيطٌ بِهِ، خدا اس عالم پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فعلم اللہ وفعلہ مفہومان مختلفان، درست ہے کہ اللہ کا علم فعلی اور فعل دو مفہوم ہیں، ولیکنہما متصادقتان یا متصادقان فی الخارج،
لیکن خارج میں دونوں ہی متصادق ہیں، جو علم ہے وہی فعل ہے، جو فعل ہے وہی علم ہے۔ وقد اتضح، بس ہماری بات سے روشن ہو گیا، بما تعرفت، کیونکہ آپ نے جان لیا، ان علمہ بافعالہ بعد ایجادہا، کیا اتضح، حضوریون، ان علمہ حضوریون، آپ کے لیے روشن ہوا کہ خداوند متعال کو اپنے افعال کا جو علم ہے ان کی ایجاد کے بعد وہ حضوری علم ہے۔ کما ان علمہ سبحانہ بذاتہ و بافعالہ قبل ایجادہا حضوریون، جس طریقے سے خدا کو اپنی ذات کا علم اور اشیاء کا تخلیق سے پہلے جو علم تھا وہ بھی علم حضوری تھا، خلقت کے بعد جو مقام فعل میں علم ہے وہ بھی علم حضوری ہے۔ فَإِنَّ الْمَنَاطَ فِي كَوْنِ الْعِلْمِ حُضُورِيًّا، کیونکہ مناط اور معیار علم کے حضوری ہونے میں یہ ہے کہ ہوا حصول نفس المعلوم، بذات خود معلوم حاصل ہو، وحضورہ، بذات خود معلوم حاضر ہو، کہاں؟ لدل عالم، عالم کے پاس، لا حضور صورت ہی و ماہیت ہی، نہ کہ اس کی ماہیت یا صورت حاضر ہوتی ہو، نہ بذات خود حاضر ہوتا ہو۔ اگر اس کو عاطفہ مانے تو لا حضور صورت ہی و ماہیت ہی پڑھیں۔ وَهَذَا الْمَنَاطُ مُتَحَقِّقٌ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى بِذَاتِهِ وَبِأَفْعَالِهِ مُطْلَقًا، یہ معیار خدا کے علم بذات اور علم بالافعال میں مطلقاً موجود ہے، مطلقاً جو اس کو افعال کا علم ہے، چاہے قبل تخلیق چاہے بعد تخلیق، مناط اور معیار ایک ہی ہے۔ علمہ تعالی بالجزئیات، آیا خدا کو جزئیات کا بھی علم ہے یا نہیں؟ والامعان فیما ذکرنا، کہتے ہیں کہ جو ہم نے ذکر کیا اس کے اندر تأمل کرنا، والامعان فیما ذکرنا حول الموجودات الامکانیہ، موجودات امکانیہ کے بارے میں جو ہم نے ذکر کیا اس کے اندر تأمل کرنا، یوضح، واضح کرتا ہے، لزوم علم ہی سبحانہ بالجزئیات وضوحا کاملا، کہ خدا کو حتماً جزئیات کا بھی علم ہے، اس کو واضح کرتا ہے، کامل طریقے سے واضح کرتا ہے۔ کیوں؟ وذالک، وہ اس وجہ سے کہ لما تقدم ان نفس وجود کل شیء عین معلومیتہ للہ تعالی، ہر شے کا وجود عین علم خدا ہے، ولا فرق فی مناط ھذا الحکم، اس حکم کے مناط اور معیار میں فرق نہیں ہے، بین المجرد والمادی والکلی والجزئی، چاہے مجرد ہو، چاہے مادی ہو، چاہے کلی ہو، چاہے جزئی ہو، خدا کا معلول ہے، یعنی عین علم خدا ہے۔ فَكَمَا أَنَّ الْمَوْجُودَ الثَّابِتُ مَعْلُومٌ لَهُ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ، جس طریقے سے وہ موجود کے جو ثابت ہے، جیسے مجردات ملائکہ، وہ معلوم ہے خدا کے لیے اپنے ثبوت کے ذریعے سے، کذالک الموجود المتغیر معلوم للہ سبحانہ بتغیرہ و تبدلہ، اسی طریقے سے موجود متغیر بھی خدا کے لیے معلوم اور روشن ہے اپنے تغیر اور تبدل کے ذریعے، مشکل نہ دار ہے، یہاں پر تبدیلی اور تغیر مضر نہیں ہے کیونکہ علم فعلی کی بات ہے۔ فالافاظۃ التدریجیۃ والحضور بوصف التدرج لدیہ سبحانہ، افاظہ خدا جو عطا کرتا ہے تدریجاً، آہستہ آہستہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ شے بھی خدا کے پاس اسی تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ حضور پیدا کرتی ہے۔ اس کا لازمہ کیا ہے؟ یلازم علمہ تبارک و تعالی بالجزئیات الخارجیہ، کہ خدا کو جزئیات خارجیہ کا بھی علم ہوگا۔
قد عرفت برہان علم ہی سبحانہ بالجزئیات، بابا خدا کو جزئیات کا علم ہے، اس کا برہان آپ نے جان لیا۔ برہان کیا ہے کہ جزئی بھی معلول حق ہے اور ہر معلول علت کے سامنے حاضر ہے، پس جزئی بھی علت کے سامنے حاضر ہے، یہ تھا برہان۔ وَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي تَحْلِيلِ الشُّبْهَاتِ، البتہ یہ بات رہ جاتی ہے کہ کچھ شبہات کے بارے میں ہم ایک تحلیلی تبصرہ کریں، التی اثیرت فی ھذا المجال، جن کو اٹھایا جاتا ہے اس باب کے اندر، وَإِلَيْكَ بَيَانُهَا، ان شبہات کا بیان یہ ہے کہ پہلا شبہ وہی کہ اگر خدا کو جزئیات کا علم ہوگا تو نعوذ باللہ لازم آئے گا کہ علم خدا میں تبدیلی آ جائے، اور علم خدا میں تبدیلی نعوذ باللہ اپنے پیچھے جہالت کو لے کر آتی ہے۔ کہ بہرحال اس کو بلا آئندہ جلسے میں بیان کرتا ہوں، مطلب کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔